الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پھر ایک جمعہ نصیب فرمایا اور ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں اللہ نے پھر ایک ہفتے کا اضافہ فرمایا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اس جمعہ میں حاضر ہو سکیں گے یا نہیں۔ ابھی اس ہفتے میں جو ہفتہ گیا ہے، ہمارے کئی ایک دوست، ملنے جلنے والے، رشتہ دار اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبوں کی مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے۔ ہم لوگ بھی ہر وقت کانٹے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جب وقت آ جائے گا، جب ادھر سے پکار آ جائے گی، تو پھر کوئی بھی ایک منٹ رکے گا نہیں۔ نہ اس کو ڈاکٹر روک سکے گا، نہ ہاسپٹل والے روک سکیں گے، نہ دوا انجیکشن روک سکے گا، کوئی نہیں روک پائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ جب اللہ کی اجل آ جاتی ہے، پکار آ جاتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اضافہ فرمایا۔ آئندہ کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے اسلام کے سب سے بڑے ہیرو، جن کو مسلمان جانتے نہیں ہیں اور جن کے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا، بلکہ بازاروں میں جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ ابھی آ رہا ہے محرم کا مہینہ، ایک ہفتہ جمعہ 29 تاریخ کا ہوگا، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا 2 یا 3 تاریخ سے۔ اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمان، کیا شیعہ کیا سنی، ڈھول تاشا لے کر سڑکوں پر نکل آئے اور ڈھول پیٹیں گے۔ پتہ نہیں کیوں، ان سے پوچھا جائے تو وہ خود بھی نہیں بتا پائیں گے کہ یہ کاہے کا ڈھول بجا رہے ہو بھائی۔ تو اس کا نام رکھا ہے محرم کا ڈنکا، اس کو ڈنکا بولتے ہیں۔
پڑھے لکھے لوگ تو نہیں کرتے ہیں یہ سب. جس کو کچھ بھی شدھ بدھ ہے، دین کا کچھ علم حاصل ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، جماعتوں میں جاتا ہے، بیانات سنتا ہے، وہ لوگ یہ سب نہیں کرتے. یہ بالکل لمپٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو نہ مسجد سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، نہ دین کی کوئی بات سے مطلب. ان کی یہ شریعت ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ سے ڈھول لے کے باہر نکلنا ہے. پہلے سے تیاری کر رہے ہیں. ہمارے یہاں رویندر سرانی میں ڈھول کی سب دکان ایک لائن سے ہے، لال بازار کے پاس. تو ہم وہاں بھیڑ دیکھ رہے ہیں، اب شروع ہو گئی ہے. لوگ ڈھم ڈھوم کر رہے ہیں، مطلب ٹیسٹ کر رہے ہیں کون سا اچھا ہے، کون سا تاشا ٹھیک ہے. اب اکا دکا خریداری شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک عجیب ہمارے یہاں مسئلہ ہے. اور منافقین، دشمنان دین، دشمنان صحابہ کا یہ سوچا سمجھا پروگرام ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کے جتنے ہیرو ہیں اور جتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی تعریف قرآن نے کی ہے اور جن کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، ایسے لوگ بالکل پردے میں چلے جائیں. ان کے بارے میں کوئی نہ جان پائے، نہ سن پائے، نہ سمجھ پائے. اس لیے انہوں نے ایک چکر چلایا ہے محرم میں، ڈھول تاشا گاجا باجا کے ساتھ، تاکہ عوام کی اس میں زیادہ سے زیادہ شمولیت ہو. عوام کا انعام کہا جاتا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ گویا ایک طرح سے عوام کا مہینہ ہے. اور جو خواص ہوتے ہیں محرم میں، جن کے اعتقادات غلط ہوتے ہیں، صاف لفظوں میں کہنا چاہیے، حضرات حسنین کریمین کے بارے میں پنجتن پاک کا نظریہ رکھنے والے ہیں، ان کو صحابہ سے کوئی مطلب نہیں، ابو بکر سے کوئی مطلب نہیں، عمر عثمان سے کوئی مطلب نہیں، علی سے بھی کوئی مطلب نہیں، خلفائے اربعہ سے ان کو کوئی مطلب نہیں. وہ محرم میں صرف حسن حسین بس یہی کرتے رہے. حسن حسین کے علاوہ ان کا اور کوئی ہیرو نہیں ہے، اور نہ ان کو اس کے آگے بتایا گیا. بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا مقام انہی حضرات کا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حسن حسین کے بھی بڑے ہیں، ان کے بھی بزرگ ہیں، ان سے بھی اوپر ہیں، شہادت میں بھی، امامت میں بھی، مرتبے میں بھی ان کے بھی بڑے ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبی تعلق ہے، جو خون کا رشتہ ہے، اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں. اس کا مقابلہ نہ ابو بکر کر سکتے ہیں، نہ عمر کر سکتے ہیں، نہ عثمان کر سکتے ہیں، نہ علی کر سکتے ہیں. صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے اس شرف کا، اس بزرگی کا اور اس مرتبے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہیں. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں.
ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق ہے. اگر حضرت حسین صحابی نہیں بھی ہوتے، اگرچہ صحابی ہیں، دو طرفہ تعلق ہے، ایک تو نسب کا بھی ہے اور دوسرے صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، تو یہ دو طرفہ مقام ہے ان حضرات کا. لیکن جہاں تک اسلام کے بزرگوں کا اور ان کے بڑوں کا تعلق ہے تو وہ تو حضور کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا درجہ صحابہ میں پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے. آپ نے اس جمعہ میں تھوڑا بہت تذکرہ ان کا آیا تھا، تو میں نے اس جمعہ کے لیے وعدہ کیا تھا، تو آج چاہتا ہوں کہ ان کا کچھ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے بتا دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے جو یہ لفظ نکالا ایک نمبر کا، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سمجھ میں آنے والا ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے انسانوں میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑا گیا ہے پہلے ایمان لانے والوں. کون؟ اماں خدیجہ عورتوں میں، حضرت زید غلاموں میں، حضرت علی بچوں میں، 8-9 سال کی عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. ان کی حیثیت کیا ہے؟ الگ الگ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ابو بکر بھی مسلمان ہوئے، خدیجہ بھی مسلمان ہوئی، زید بھی مسلمان ہوئے، علی بھی مسلمان ہوئے. یہ 5 آدمی ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے. مگر یہ لوگ ایمان لا کر اپنے گھر میں رہے. اماں خدیجہ گھر میں رہی، حضرت علی بچے ہی تھے، ان کے ذمہ کچھ تھا ہی نہیں، نابالغ. حضرت زید بیچارے غلام تھے. غلام کی جو حیثیت ہوتی ہے عربوں میں وہ آپ کو معلوم. اب اس میں سے کون رہ گیا اکیلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد باہر نکلے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور ان کے کہنے پر، ان کے سمجھانے پر، ان کے ترغیب دلانے پر سینکڑوں صحابہ مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے حضور کے ماموں تھے، زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے دنیا ہی میں جنت واجب کر دی تھی اور ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. ان میں یہ لوگ ہیں جو ابو بکر کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے حضرت ابو بکر کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا. ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پی، کفر کی حالت میں بھی. اس وقت رسول اللہ کی تعلیم شروع نہیں ہوئی تھی، نبوت کی آواز نہیں اٹھی تھی. اس وقت بھی ابو بکر ایسے شخص تھے
کہ جنہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے کبھی شراب نہیں کی، بے داغ زندگی تھی ابو بکر، بے داغ، اس میں کوئی داغ نہیں تھا کسی طرح کا۔ اسی لیے تو روح سے روح ملی اور آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کی یاری بڑھی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جہاں جانا ہے ابو بکر ہیں، مدینے میں بھی آخر وقت تک یہی حال رہا جو شروع میں تھا۔ جیسے مکی زندگی میں دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں، اسی طرح مدنی زندگی میں بھی دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے سے الگ۔ حضور جب کوئی واقعہ بتاتے تھے فرماتے تھے میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر وہاں گئے، فلاں کام ہوا، میں اور ابو بکر۔ حضور اپنے ساتھ ابو بکر کا بھی نام لے، مطلب ابو بکر ان سے جدا نہیں رہتے۔ یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا، اور صدیق لقب کیوں پڑا گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک ایسی بات کی تصدیق کی انہوں نے بغیر دماغ لگائے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر وقت لگائے ہوئے، ایک ایسی بات کی تصدیق کی جس کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا تھا، عقل سے اوپر کی بات ہے وہ۔ راتوں رات 1 مہینے کا سفر بیت المقدس کا، اور وہاں سے پھر معراج، 7 آسمان کی سیر، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور اس کے بعد جہاں جبریل کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی ہے، جبریل کی سوچ بھی کبھی وہاں نہیں پہنچی ہوگی، نہ موسیٰ نے سوچا ہوگا، نہ عیسیٰ نے سوچا ہوگا، نہ ابراہیم نے سوچا ہوگا، ان کے خیالوں میں، ان کے دماغوں میں بھی وہ بات نہیں آئی ہوگی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، نبیوں کی امامت کی، واپس آ کر بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبر کی روح کو اللہ پاک نے وہاں جمع کر دیا، اور حضور نے ان کی امامت کی۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا، کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ کون نماز پڑھائے گا، کس کو امامت ملے گی۔ جبریل نے حضور کا ہاتھ تھاما اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ وہیں سے لقب پڑا امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام۔ تو اب وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہیں، اور آپ ان کو وہ سارے واقعات بتا رہے ہیں، اور یہ سارا کام کب ہوا؟ بہت شارٹ ٹائم میں ہوا۔ یہ دیکھ لو اوپر سے، وہ جانا تو معجزہ تھا ہی، وہاں تک پہنچنا تو معجزہ تھا ہی، مگر معجزے پر معجزہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بہت مختصر وقت میں ہوا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور جو اپنے حجرے سے باہر نکلے تھے اور دروازہ کی کنڈی لگائی تھی، تو واپس آنے کے بعد وہ کنڈی ہل رہی تھی، کنڈی ہل رہی تھی۔ وضو کیا تھا تو وہ وضو کا پانی اس وقت خشک نہیں ہوا تھا، بہہ رہا تھا۔ بستر پہ لیٹے تھے تو بستر اس وقت تک گرم تھا۔ اب آپ ٹائم کا اندازہ لگائیے، جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے کہ کیا ٹائم اتنا شارٹ ہو سکتا ہے؟ آئنسٹائن کا کیا نظریہ تھا اس بارے میں؟ ٹائم کے لیے اس نے کیا نظریہ قائم کیا تھا؟
آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہاں ٹائم اتنا شارٹ ہو سکتا ہے. کسی سواری کی رفتار اگر روشنی کی رفتار حاصل کر لے جو 2,80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 2,80,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر وہ دنیا کا چکر لگائے گا تو اس کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. وہ جتنا بجے نکلا ہے وہ اتنے ہی بجے پہنچے گا، اتنے ہی بجے پہنچے گا. تو اس پر بحثیں ہو چکی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اعتراض کیا جا چکا ہے، سب کا جواب دیا جا چکا ہے. سائنس کے نظریے سے یہ کوئی انہونی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کوانٹم تھیوری آئنسٹائن نے جو بتائی اس لحاظ سے یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں. لوگ اپنی جگہ پر رہیں گے اور جانے والا جا کے واپس آ گیا، سارا کام ہو گیا، ساتوں آسمان کی سیر ہو گئی. اب اس بات کی تصدیق مکے میں کرنا یہ کوئی آسان بات تھی؟ کوئی آسان بات تھی؟ جو سن رہا ہے ہنس رہا ہے. کہا کہ دیکھتے ہو، کہتے تھے نا کہ پاگل ہے، کہتے تھے نا کہ مجنون ہے، کہتے تھے نا کہ دیوانہ ہے. دیکھ لو دیوانے کی دیوانگی. کیا کہہ رہا ہے؟ ایک رات میں یہ سارا کام ہو گیا، بیت المقدس بھی گئے، وہاں سے آئے بھی. آج جو ٹی وی میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، جس کمبخت نے اس پر تبصرہ کیا ہے، جس نے اڑنے والے گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے، براق کا تذکرہ کیا اس نے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ لوگ اسلام کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں. ہم تو نہیں تبصرہ کرتے رامائن پر، مہابھارت پر، منو سمرتی پر، ہم تو نہیں تبصرہ. لیکن ہمارے قرآن پر تبصرہ ہو رہا ہے، معراج پر تبصرہ ہو رہا ہے. ہم خوش ہیں کہ چلو ہمارے نبی کا ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، ان کے معراج کو بیان کیا جا رہا ہے. اگرچہ اس میں مذاق کا پہلو ہے، رکھا انہوں نے، لیکن اس میں بھی ہم کو فائدہ ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ گو دشمنی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں، گو دشمنی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں. میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں، میں شاد ہوں تو کسی کی نگاہ میں. گو دشمنی سے دیکھتے ہیں، دیکھتے تو ہیں. تو ہمارا تذکرہ وہاں ہو رہا ہے، معراج پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اسلام کا بڑا چرچا ہے، آج بڑا چرچا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. آج وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کل ان کی سمجھ میں آ جائے گا. آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ابو جہل بھی اسی طرح مذاق اڑاتا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے جب ہدایت لکھی تو وہ ایمان لے آئے. تو ان ڈیبیٹ کرنے والوں کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے.
اور یہ مومن بن جائیں۔ مذاق کرتے 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 ایک دن وہ مذاق ان کے لیے سچ بن جائے، اور ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ، وکیل، بیرسٹر، رانچی ہائی کورٹ کے ایک بہت بڑے بیرسٹر، ٹرین میں مجھ سے ملاقات ہوئی، داڑھی اور ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ اور مسواک، 5 وقت کی نماز ٹرین میں پڑھ رہے۔ تو میں بات کرتے کرتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے۔ تب انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں تو ہوائی جہاز سے کم پر سفر کرتا ہی نہیں تھا، میں تو ٹرین میں بہت دن کے بعد بیٹھا ہوں، میں تو ہوائی جہاز میں سفر کرتا۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں رانچی ہائی کورٹ کا بیرسٹر ہوں۔ قصہ تو بڑا لمبا سنایا انہوں نے اپنا، میں مگر مختصر شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا، خریدا کہ میں اس میں پڑھوں گا، اور پڑھ کے اس میں کتنی کمزوریاں ہیں اور کتنے کیڑے ہیں وہ میں بیٹھ کے نکالوں گا۔ اس نیت سے قرآن خریدا اور اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ اس میں جہاں جہاں غلط باتیں ہیں یا جو بھی ایسی چیز ہے جس پر اعتراض ہو سکتا ہے اور جس پر کامنٹ کیا جا سکتا ہے، ایسی چیزوں کو میں نکالوں گا۔ بیرسٹر تھے نا، بہت پڑھے لکھے قابل آدمی، انہوں نے اپنا یہ واقعہ مجھ کو بتایا کہ میں نے قرآن اس نیت سے خریدا، مگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا، اسلام میرے دل میں اترتا گیا، اترتا گیا۔ جس دن قرآن ختم ہوا اسی دن میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حال جو ہم لوگ برابر سنتے ہیں۔ بہن سے مانگا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، تب ہم تمہیں دیں گے۔ انہوں نے دیا، ہرن کی جھلی پہ لکھا ہوا قرآن، اور وہ قرآن سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ حضرت عمر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، پڑھنا جانتے تھے، پڑھنے لگے، ایک ایک آیت کر کے دل میں اترتی گئی۔ وہ تو ان کی زبان تھی نا، ان کی زبان تھی، ان کا لینگویج تھا وہ۔ انہوں نے پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے طٰہٰ، حضور کا مبارک نام ایک طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے۔ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں، پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جب پہنچے اس آیت پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ عمر پڑھ رہے، عمر پڑھ رہے، اوپر سے پڑھتے پڑھتے آ رہے، اور جب اس آیت میں پہنچے ایمان ان کے دل میں اتر گیا۔ قرآن کی اس آیت نے ان کی زندگی کو بدل دی۔ اسی کو علامہ اقبال نے ان کی بہن کو خطاب کر کے کہا ہے، جس بہن نے قرآن دیا تھا ہاتھ میں،
فاطمہ، ان کو خطاب کیا علامہ اقبال نے، کیا کہا؟ فارسی کا شعر ہے، نمی دانی کے سوزے قرأتے تو، اے فاطمہ تو نہیں جانتی کہ تو نے جو اس دن قرآن پڑھا تھا تو تیری قرأت میں کیا سوز تھا، کیا درد تھا، کیا اثر تھا۔ نمی دانی کہ سوزے قرأتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اس سوز قرأت نے اے فاطمہ عمر کی تقدیر بدل دی، عمر کی تقدیر بدل دی۔ وہ کافر اور مشرک سے فاروق اعظم بن گئے، خلیفہ دوئم بن گئے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بن گئے، وہ فاتح اسلام بن گئے، اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بن گئے۔ یہ اسی آیت کریمہ کا کرشمہ تھا۔ بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں معراج کی تصدیق کی ہے، آسمانوں پہ جانا صحیح ہے، رات میں واپس آنا صحیح ہے، مختصر وقت میں سفر ہونا صحیح ہے، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، ہر ایک کو انہوں نے کہا کہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب صحیح ہے۔ یہ تصدیق کرنا معمولی بات تھی، اس کے لیے کتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ایمان ابو بکر کا تھا کہ انہوں نے 7 آسمان کی مختصر وقت میں سیر کرنے کی تصدیق کی، سدرۃ المنتہا پر جانے کی تصدیق کی، اور مختصر وقت میں جا کر پھر آنے کی تصدیق کی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں تھا اس وقت جو رسول اللہ کی ان باتوں کو کہتا کہ ہاں یہ صحیح ہے، سوائے ابو بکر صدیق۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا کہ ابو بکر انت صدیق ہذہ الامہ، تو اس امت کا صدیق ہے۔ یہ صدیق کا لقب وہیں سے پڑا، وہیں سے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ بہرحال اللہ نے ان کو وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ اس کے لیے یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ کافی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ محرم کا بیان ہوگا چیت پور روڈ میں، اللہ نے اگر زندگی رکھی، صحت رکھی تو 10-12 دن کا بیان وہاں ہوتا ہے، تو اس میں تفصیل آتی ہے بہت ساری۔ مسلمانوں کو وہ بیان سننا چاہیے۔ میں کہانی نہیں بیان کرتا اور ان روایتوں کو بالکل بیان نہیں کرتا جن کو بناوٹی جو بیانات ہیں، جن کو سجایا گیا ہے رونے رلانے کے لیے، جن کی تصنیف کی گئی ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ رویا جائے اور زیادہ سے زیادہ رلایا جائے، یہ اس کا ہے مقصد۔ میں ان روایتوں کو نہیں بیان کرتا، نہ رونا مقصد ہے نہ رلانا مقصد ہے، اس سے سبق حاصل کرنا مقصد ہے۔ اتنے بڑے واقعہ سے آپ نے خالی رو کے اور رلا کے کام ختم کر دیا، کام ختم کر دیا۔ حسین کا جو احسان ہے اسلام پر، اس کا بدلہ آپ نے چکا دیا، رو کر رلا کر، ڈھول بجا کر، تاشا پیٹ کر، وہ احسان کا بدلہ چکایا آپ نے؟ نہیں، وہ احسان اپنی جگہ پر رہ گیا۔ ہمیں تو ان کے اس احسان کو ماننا ہے اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمان تھا، تو خیال تھا، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
ہجرت کے ساتھی. آپ نے کسی کو اپنی ہجرت کا ذکر نہیں کیا، کب جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے. ابو بکر کے مکان پر آئے رات کو خاموشی کے ساتھ، کہا کہ ابو بکر چلو، حکم آ گیا. ابو بکر نے اس کے لیے پہلے سے 2 اونٹنی تیار کر کے رکھی تھی. چلے. حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا حضور نے، اور وہاں سے کافروں کے لرزے سے نکل کے آئے. تلوار لے کے سب پہنچے تھے کہ آج کی رات تو ان کا کام تمام کر دیں. بڑے بڑے چیمپئن مکہ کے وہاں جمع ہوئے تھے کہ آج ان کے ٹکڑے اڑا دیں گے اور سارا کھیل ختم کر دیں گے. مگر وہ حضور کو نکلتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکے، دیکھ بھی نہیں سکے. حضور نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر دم کیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے ان کے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ وہ دیکھ بھی نہ سکیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اندھے ہوئے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ بھی نہیں پائے. اس آیت کو پڑھ کر آپ نے ان کی طرف خاک پھینکی اور نکل کے آئے سیدھے ابو بکر کے گھر. اب وہ لمبا واقعہ ہے ہجرت کا. یہ بڑی نعمت ملی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت کے شکل میں جو ہجرت کے جو ساتھی، غار کے جو ساتھی ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو اور تم اپنی ایک نیکی مجھے دے دو. اور وہ کون سی نیکی؟ وہی ہجرت کی رات. وہ ہجرت کی رات مجھے دے دو جب تم رسول اللہ کے ساتھ مکے سے نکلے تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسی ابو بکر کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو میری جگہ پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں لوگوں. مرو فلیصلی بالناس. ابو بکر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں. ایک دفعہ حضور نے کہا کہ مجھے غسل دو، وضو کراؤ، میں مسجد میں نماز پڑھوں. نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا ہاں. کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں. مسجد میں آئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. دیکھا کسی طرح سے کہ حضور آ گئے، پیچھے ہٹنے لگے. اب کون وہاں کھڑا ہو سکتا تھا؟ صحابہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. ابو بکر ہٹ جاؤ. آ گئے امام دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب کون وہاں کھڑا ہو سکتا ہے ان کے مسلح؟ حضور نے اشارے سے منع کیا. کہا کہ انت مکانک یا ابو بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو. کس کی جگہ تھی وہ؟ رسول کی جگہ تھی. اب کس کی جگہ بن گئی؟ ابو بکر کی بن گئی. حضور نے فرمایا انت مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، مت پیچھے ہٹو. مگر حضور کے کہنے کے باوجود ابو بکر پیچھے ہٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز شروع کی. یہ گزشتہ جمعہ بتا چکا ہوں. اسی جگہ سے آپ نے قرآن تلاوت شروع کی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑا تھا. 5 دن پہلے انتقال کے. آپ آج 2-4 منٹ ہمیں دیں گے؟ ناراض مت ہوئیے گا.
5 دن پہلے اللہ کے رسول نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا، اور وہ مسجد نبوی میں آپ آئے۔ اس وقت اتنی زیادہ طبیعت نہیں خراب ہوئی تھی، لوگوں کا سہارا لگا کر پیشانی پر سرخ پٹی باندھے ہوئے، سرخ پٹی باندھے ہوئے مسجد میں آپ تشریف لائے، خطبہ دیا۔ یہ حضور کا آخری خطبہ تھا، آخری خطبہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے یا آخرت میں، بہت جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، واختار الآخرہ، آخرت کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ حضور بیان فرما رہے ہیں اور کونے سے سسکیوں کی آواز آ رہی، کوئی رونے لگا، سسکیاں نکلنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا تو کون ہے؟ تو وہی بوڑھا ابو بکر ہے، سسکیوں کے ساتھ رو رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو ابو بکر؟ کہا کہ جس بندے کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں وہ بندے حضور خود ہیں، اور حضور اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ حضور نے جب دیکھا کہ ایسا ہو گیا، ابو بکر رونے لگ گئے ہیں، تو آپ نے تقریر کا عنوان بدل دیا، اپنی تقریر کا عنوان بدل دیا، اور کہنے لگے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کا جو احسان ہے اس کا بدلہ میں نہیں چکا پایا۔ اب حشر میں اللہ سے کہوں گا کہ وہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکائے۔ سنا آپ نے؟ حضرت علی نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، خیبر کو اکھاڑا، جنگ خندق میں ان کی کامیابیاں ہیں اور بہت ساری، بستر پہ سونا یہ خود ایک بہت بڑا کام تھا ہجرت کے وقت، یہ قربانی تھی حضرت علی کی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کا بھی بدلہ چکا دیا، میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر علی کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ ہے فاطمہ۔ عثمان کے بھی بڑے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، لیکن میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو عثمان کے حوالے کر دیا۔ مطلب حضور کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں نے کسی کے احسان کا بدلہ چھوڑا نہیں ہے، سب کا چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ اس کے بعد حضور نے حکم دیا لا تبقین خوخۃ فی المسجد، مسجد میں جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں، صحابہ نے اپنے اپنے دروازے کھول رکھے تھے مسجد میں آنے کے لیے، نماز جماعت پکڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اس دن فرمایا کہ مسجد میں جتنی بھی کھڑکیاں کھل رہی ہیں سب کو بند کر دو، الا خوخۃ ابو بکر، سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ جو لوگ حج میں جاتے ہیں، مدینہ منورہ باب السلام کے ٹھیک بغل میں بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہذہ خوخۃ ابو بکر، وہ دروازہ مسجد نبوی کا کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس جگہ پہ کھڑکی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ یہ کیا نشانی ہے؟ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوں گے، میرا جانشین اگر کوئی ہوگا تو ابو بکر ہوں گے۔ سب کی کھڑکیاں بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہو تاکہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔